حسین ہوگا ہوگا یا حسین. معلوم تھا عمران کو بیدار رہے، معلوم تھا عمران کو بیدار رہے. عابد بھی چلا جائے گا، ایک روز لہد میں زندہ اسے رکھنے کو یہ اشعار رہیں، زندہ اسے رکھنے کو یہ اشعار رہیں. انہیں پتا ہے کس کے شکم میں حلال ہے، کس کے شکم میں حرام ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. حیدری. اب ذرا سا غور فرمانے صاحب، قرآن کی آیت کا لہجہ دیکھ لیں آپ کیا ہے. گھر بن گیا، یاسوب مل گیا، ہاں گھر بھی مل گیا، یاسوب بھی مل گیا. لیکن آپ نے دیکھا اللہ نے امام کو بعد میں بھیجا، یاسوب کو مکھیوں کے درمیان بعد میں بھیجا، لیکن پہلے ہی شہد کی مکھیوں کو یہ آرڈر کیا، یہ حکم دیا کہ جاؤ گھر بناؤ، جاؤ گھر بناؤ. کیوں میرے محبوب؟ کہ اس لیے کہ ہم قانون بنا رہے ہیں، گھر پہلے بنے گا، امام بعد میں آئے گا. سن لیا عزیزو، گھر پہلے بنے گا، امام بعد میں آئے گا. لہذا مکھیوں نے گھر پہلے بنایا، یاسوب بعد میں آیا. اب اللہ نے آیت نمبر 69 پہ کیا کہا؟ جب ان کا گھر بن گیا، امام آ گیا، تو ہم نے ان سے کہا اب کہا اللہ نے ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہم نے ان سے کہا جاؤ دنیا بھر کے پھل پھول. جب تک امام کا چہرہ رہتا ہے، جن کے دل میں امام ہے، موت ان کے دل چھوٹی ہوتی ہے. عزیزوں، آج سے محرم ہے، آج اس شہزادے کے مسائل پڑھا جائے گا جس کو دو معاملے مل کے پڑھا ہے. آج اس حسن و جمالیات کے مالک کا مسائل ہوگا جس کو حسین نے اللہ سے دعا مانگا ہے. مدینے میں ایک شخص امام حسین کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے راہب کو 7 بیٹے دیے تھے. اس کو معلوم پڑا؟ ہاں. کہا مجھے 7 بیٹا نہیں، میں لاولد ہوں، مجھے 7 بیٹے نہیں چاہیے، مجھے 1 بیٹا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ آپ صبح سے محنت کرتے چلے آ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کچھ ایسی باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں جو رونے کا ذریعہ بن جائے اور دوسرا دینے کا ذریعہ بن جائے. کہتا ہے کہ علی اکبر جیسا بیٹا، امام نے فرمایا کہ علی اکبر بیٹا کسی کو نہیں مل سکتا، کسی کو بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر جیسا بیٹا پانے کے لیے حسین جیسا باپ چاہیے. اللہ حسین جیسا باپ چاہیے. مولا ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، فرض کر تو فرض
صبر کر، اللہ تجھے علی اکبر جیسا بیٹا دے دے. تم اور وہ علی اکبر جیسا بیٹا کسی راستے سے گزرو اور اس علی اکبر جیسے بیٹے کے پیروں میں کانٹا لگ جائے تو کیا کرے گا؟ تو کہتا مولا علی اکبر جیسا بیٹا پانے کے بعد کوئی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پیروں میں کانٹا بھی لگے. مولا وہ کانٹا میں اپنی آنکھوں میں برداشت کر سکتا ہوں، علی اکبر جیسے بیٹے کے پیروں میں نہیں. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حق تو یہی ہے، علی اکبر جیسا بیٹا پانے کے بعد حق تو یہی ہے نا کہ تو ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا. دیکھ حسین کو 18 برس کا میرا لال ہوگا، کانٹا نہیں، سینے سے نیزے کی علی. حسین اپنے بیٹے کے سینے سے نیزے کی علی نکالے گا. تجھے علی اکبر نہیں مل سکتا. علی اکبر کے لیے حسین جیسا صابر باپ بھی چاہیے. ہاں وہ واپس چلا گیا. عزیزوں کتنا نازک مسئلہ ہے جناب علی اکبر. ایک طرف مدینے میں ایک بیمار بہن ہے جو تسبیح لے کر بس ایک ہی نام لے رہی ہے، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر. آپ نے امام حسین اور جناب زینب کی محبت دیکھی ہے نا، بالکل ویسے ہی جناب علی اکبر اور جناب سغرا کی محبت ہے. ہاں تسبیح لیے اور اس مقام پر بیٹھی ہے جہاں علی اکبر نے اپنے پیروں کا نشان بنایا تھا. اس کی نشان کو دیکھتی رہتی تھی اور کہتی تھی کب آؤ گے بھیا، کب آؤ گے بھیا. تمہاری جدائی نے سغرا کو ضعیفہ بنا دیا. اللہ اکبر. جناب علی اکبر کو یاد کرتی تھی. بہرحال کون ہے جناب علی اکبر؟ عزیزوں حضرت علی اکبر کے جانے کا غم اتنا بڑا تھا کہ صرف امام حسین کی آنکھوں کا نور نہیں گیا. جناب فضہ کہتی ہے کہ جب جناب امام علی اکبر کا لاشا آیا ہے نا تو ساری بیویاں خیمے سے نکل آئی، لیکن ہائے رے ام لیلا خیمے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی دائیں ٹکراتی ہے کبھی بائیں ٹکراتی ہے. جناب فضہ گئی اور جا کر کہتی ہے بیوی ام لیلا تیرے بیٹے کا جنازہ آ گیا، کیا باہر نہ آؤگی؟ کہتی ہے فضہ میں بہت دیر سے کوشش میں ہوں خیمے سے باہر جاؤ، لیکن مجھے خیمے کا دروازہ نہیں ملتا، میری آنکھوں کا نور. سن لیا جنارو، صرف امام حسین کی آنکھوں کا نور نہیں گیا، ماں کی بھی آنکھوں کا نور چلا گیا. یعنی علی اکبر سب کی آنکھوں کا نور بھی تھے. بہت رو لیا آپ نے، بہت غصہ دے لیا آپ نے. اے بی بی سیدہ ہم غریبوں کا پرسہ قبول فرمائیں. اے شہزادی ان آنسوؤں کو رومال میں جگہ عنایت فرمائیں. ایک فکرہ سننا مجلس تمام ہے. کون ہے حضرت علی اکبر؟ ایران کا ایک زائر ہے جس کا نام تھا ملا عباس، ملا عباس چاؤت. یہ روایت میں نے پڑھی روزن ہائے خیب نامی کتاب میں. وہ زائر جو ہے ہر سال چھوٹا سا علم سجاتا تھا اور چاند رات کو ایران سے پیدل کربلا جاتا تھا. ہائے حسین یا حسین کے نام کا ورد کرتا ہوا کربلا جاتا تھا. وہ اس رفتار سے چلتا تھا کہ چاند رات کو چلتا تھا. ملا عباس اور 9 محرم شب عاشور کربلا پہنچ جاتا تھا. لوگوں نے کہا کہ ملا عباس ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو. ساتھیوں کو سمیٹا اور پیدل پیادہ روی کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا قافلہ والد کربلا ہوا. تو وہ رات کون سی تھی؟ شب عاشور تھی. گئے غسل کیا، اچھے لباس پہنے صاف ستھرے. اب یہ طے پایا کہ چلو زیارتوں پر چلتے ہیں. آقا عباس کی زیارت کی. اب امام حسین کے حرم میں آئے تو ساتھیوں نے کہا ملا عباس شب عاشور
موجود ہے. ہم سو کے کیا کریں گے؟ یہ وہی شب ہے جس شب میں حسین کا گھرانہ جاگ رہا تھا، مائیں اپنے بچوں کو وصیت کر رہی تھی. ہم سو کے کیا کریں گے؟ ملا عباس کہتے تھے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ملا عباس بہترین نوحہ خان ہو تو اچھا ہوتا کہ اسی زری امام حسین کی زری کے پاس ایک نوحہ پڑھ دیتے اور ہم ماتم جی بھر کے کر لیتے. اے عزیزو، رفتہ رفتہ شب عاشور قریب ہو رہی ہے، لہذا اپنے آپ کو آمادہ کرو. اگر ایک نوحہ پڑھ دیتے تو پھر ہم ماتم کر لیتے. مولا عباس کہتے ہیں کس کے حال کا نوحہ پڑھوں؟ کہ کسی کے بھی حال کا پڑھ لو. آنکھیں بند کی، بیاض میں انگلی رکھی اور آنکھیں بند کر کے کھولا. جب کھولا تو دیکھا کسی اور کے حال کا نہیں، ام لیلہ کے چاند کا حال، جناب زینب نے جسے پالا تھا اسی کے حال کا نوحہ نکلا، یعنی حضرت علی اکبر کے حال کا نوحہ نکلا. لو نوحہ پڑھا، خوب کریا ہوا، خوب ماتم ہوا. مجلس تمام ہونے کے والی، مجھے شہادت نہیں پڑھنا ہے، بس ایک فقرہ پڑھنا ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ علی اکبر اپنے بابا کے نزدیک کیا تھے، علی اکبر جناب زینب کے نزدیک کیا تھے، کون ہے علی اکبر. ماتم ہو گیا، کریا ہو گیا، نوحہ تمام ہوا، بیاض بند ہوئی. پھر حسینیہ میں آ گئے. دن بھر کے تھکے ہوئے تھے نا، 9 دن سے چل رہے تھے نا، بہت تھکے ہوئے تھے. حسینیہ میں لیٹے کہ آرام کریں، سب کے سب کو نیند آ گئی. ملا عباس نے خواب میں دیکھا امام حسین کے روضے کا دربان میرے سرانے بیٹھا ہوا ہے اور شانہ ہلا کے کہتا ہے ملا عباس خوش نصیب ہو تو، مبارک ہو تمہیں. کہ کس لیے مبارکبادی دیتا ہے؟ کہ اس لیے کہ تم سے ملاقات کو آقا حسین آ رہے ہیں. اللہ پر سننا آزادارو کہ آقا حسین آ رہے ہیں. یہ سب چوک کے بیٹھ گئے، آقا حسین آنے والے ہیں. امام حسین جب والد حسینیہ ہوئے نا تو ملا باقر مجلسی نے امام کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا. آقا آپ نے زحمت کیوں کی؟ ہمیں بلایا ہوتا نا. امام بیٹھ گئے، پہلو میں ملا عباس بھی بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ بتائیں آقا اب کیوں آئے ہیں؟ کیا کچھ ضرورت لے کر آئی ہے؟ کوئی بات ہے جو تم تک لے کر آئی ہے؟ کوئی پیغام ہے جو تمہیں سنانا ہے؟ اور ملا عباس جب یہاں سے جانا تو میرے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچانا. وہ کتاب میں